وہ شخص امام زمان کے آوان و انصار میں شمار ہوگا۔ فرمایا چھٹے من دعا الی اللہ اربعین سبان بحاضر الحدی کان من انصار قائم علیہ السلام فإن مات قبل أخرجه الله تعالى من قبره وعطى الله بكل كلمة أجر حسنة عنه عفا سیئہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن صبح کے وقت اس دعا کو پڑھے گا تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کے مددگاروں میں ہوگا، اور اگر وہ امام کے ظہور سے پہلے مر جائے تو خداوند متعال اسے زندہ کرے گا تاکہ امام علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر جنگ کر سکے، اور اس کے ہر کلمہ کے بدلے میں 1000 حسنات لکھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ دعائے احد کے بدلے ہر کلمے کے بدلے میں اللہ 1000 نیکیاں لکھے گا، اور اللہ تعالیٰ 1000 خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں میں بہت ہی اثر رکھتی ہے، اور جو برکات کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اس کے آیت اللہ سے خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جس سے امام خمینی نے اپنے آخری ایام میں مجھے وصیت کی وہ دعا عہد کی تلاوت دعائے کہ دعائے عہد کی تلاوت آپ فرماتے تھے کہ صبح کے وقت اس کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ آپ کی تقدیر سنوارنے میں دخالت رکھتی ہے، یعنی آپ کی تقدیر کو یہ دعا عہد سنوار سکتی ہے، دنیا کے تقدیر کو بھی اور آخرت کی تقدیر۔ دعا عہد کے مسلسل تلاوت کرنے سے بہت ہی اس کی فیوز و برکات اور آثار علماء نے دیکھے، حتیٰ کہ دعائے عہد پڑھنے والا تسلسل کے ساتھ اور حلال رزق کھانے والا تسلسل کے ساتھ امام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، ان کھلی آنکھوں سے امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ فیوز و برکات ہے۔ بلند آواز میں حدیث کیجیے۔ دعائے کے حوالے سے جو علماء نے اس کی فیوز و برکات بیان کی، اس میں سے ایک یہ کہ اس شخص کا ثواب دیا جائے گا جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس کی خدمت میں ہے، دعائیں پڑھنے والے کو اتنا ثواب دیا جائے گا گویا کہ وہ امام زمانہ کی خدمت میں موجود ہے۔ دوسرا، انسان کے ایمان اور اخلاص اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا، دعا کرنے والے پر امام زمانہ علیہ السلام کی خاص توجہ اور عنایت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اس دعا میں امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ امام کی ہستی کو، امام کی تصویر کشی زندگی کی، امام کی معرفت کی تصویر کشی، امام کی ذات کا، امام کی ہستی کیا ہے، امام کا مقام و مرتبہ، اور کیونکہ یہ دعا کرنے والے کی طرف سے خصوصی درود و سلام پر مشتمل ہے، اور دنیا کے مشرق و مغرب اور خشکی و دریا اور ہر شہر و بستی میں رہنے والے تمام مومنات ہمارے والدین کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں خصوصی درود و سلام پر مشتمل ہے۔ یہ ہماری طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے، ریور پر، خشکیوں پر، جو بھی رہتا ہے، سمندروں میں، خشکی میں رہتا ہے، اے امام زمانہ سب کی طرف سے آپ پر درود و سلام ہو۔ بلند آواز کریے اور اسے پڑھنے کے بعد انسان اپنے زمانے کے امام کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے۔ یہ دعائے عہد، عہد کا معنی کیا ہے؟ عہد کا معنی بیعت کرنا، عہد و پیمان، یعنی امام سے، اپنے وقت کے امام سے عہد و پیمان کر رہا ہے شخص، عہد و پیمان۔ تو یہ دعا خود، جو دعا اسلام ہے، دعا کا خود نام ہی اسی بات کی دلیل ہے، اور اپنے اس عہد و پیمان پر قیامت تک ثابت قدم رہنے کا اظہار کرتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں اس اپنے عہد و پیمان جو امام سے کر رہا ہوں اس پر قیامت تک ثابت رہوں۔ اور اس وقت خدا عالم سے دعا کرتا ہے بندہ، جب دعائیں پڑھتا ہے اور اس کی موت امام زمان کے ظہور سے پہلے واقع ہو جائے تو امام کے ظہور کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا جاتا ہے۔ امام کے دعا کی ہے اور امام کے لیے عہد کیا ہے اور امام کے انتظار میں رہنے کو، لہذا اگر امام کے ظہور سے پہلے مر گیا
اللہ تعالیٰ اٹھائے گا امام، اٹھائیں گے کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، تو میرا ہے تو تو اٹھ، اب میرے ہم رقاب ہو کے میرے سپاہیوں میں شمار ہو۔ بلند آواز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے وہ جیسے اماں معصومین کی دعاؤں کا حصہ ہوتا ہے۔ پہلا حصہ خدا شناسی، خدا شناسی، اللہ تعالیٰ کی پہچان و معرفت۔ اللہم سے آغاز ہوا کہ یہ لفظ اس دعا میں 13 مرتبہ آیا ہے۔ اللہم تکرار ہوا جو اس بات کی نشاندہی کرتی کہ دعا کرنے والے کا اللہ تعالیٰ پر خصوصی توجہ، اس کلمہ کے بعد رب کا نام آیا ہے، اللہم کے بعد رب کا نام آیا ہے، تو جو اس دعا میں 5 بار تکرار ہوا ہے رب، اس بات کی دلیل ہے کہ دعا کرنے والے کو ہمیشہ اور ہر لحظہ خدا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو مد نظر، یہ ایسے انسان اس زبان سے کہتا ہے کہ یا اللہ اللہم، اے میرے پروردگار، یا رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ کبھی ہم غور کرتے ہیں اس بات سے، یہ اللہم کیا، اللہم یہ زبان کا تکرار نہیں ہے۔ رات بھی اعمال کے دوران اور مجلس جب جشن پڑا اس کے دوران عرض کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان یہ کہتا ہے کہ دعا قبائل کے دوران عرض کیا تھا اللہم یا رب، وہ کیا فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرے بندے جب تو مجھے 1 مرتبہ پکارتا ہے تو میں 10 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تو صحیح تجھے چاہیے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، طالب بلند شرف۔ اور یہ گزشتہ رات جو تھی یہ نیمہ شعبان کی شب برات روزی تقسیم ہونے کی شب تھی۔ سب احباب بستے میں بھی، گھروں میں بھی آپ لوگوں نے اس رات سے مستفید ہوئے جو گزر گئی رات، اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پکارا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، گھروں میں حاضر رہے یا مسجدوں میں یا بارگاہوں میں۔ روزی تقسیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزی تقسیم ہونے کی شب ہے اور یہ روزی تقسیم ہونے کا دن گزر رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ گناہگار لوگوں کو بخش دیتا ہے، یعنی گناہگار لوگوں کو اللہ نے بخش دیا۔ اور یعنی اس دعا کے اندر اللہم ربنا، اے میرے پروردگار عالم، وہ کیا فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے اقرب من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کبھی اس انداز میں ہم نے پکارا اللہ کو کہ وہ اے میرے سامنے ہر وقت موجود ہے، اللہم یا رب، اللہم ربنا۔ یہ کچھ اللہ کے نیک سادے بندے ہیں، ایک دو میرے دوست جن کو میں جانتا ہوں، وہ جب بھی دعا پڑھتے تو اللہم ربنا کے بعد پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ایک تو میرے دوست تھے، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ اللہم ربنا کے آگے میں پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے بعد وہ آنسو جاری ہوتے ہیں، ہچکیاں شروع ہو جاتی ہیں، زیادہ آگے میں پڑھ ہی نہیں سکتا کہ میں کس زبان سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہم یا ربنا، یعنی ہے میرے پروردگار، میرے سامنے وہ موجود ہے، وہ اللہ کی ذات، یہ کون سی منظر؟ جب وہ ہر وقت انسان سمجھے کہ میرے سامنے، سمجھے نہیں، یقیناً موجود ہے، وہ انسان جب اس بات ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی، پھر انسان دوسری طرف نہیں جاتا ہے، دفتر میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، پوچھا میں ہے، کسی جگہ پہ ہے، پروردگار ہے تو میرے سامنے ہے۔
جب یہ مقام انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. حق الیقین کی منزل پہ انسان ہوتا ہے تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زبان ادھر سے ارادہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں ہوں, تو نے یہ خود فرمایا, تو وعدہ خلاف نہیں ہے, تو نے کہا ہے کہ میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح, میں انہیں بھی عطا کرتا ہوں, انہیں بھی دیتا ہوں جو مجھ سے نہیں مانگتے, تو ہے میرے بندے تو مجھ سے مانگے تو میں نہیں تمہیں دوں گا, میں نہیں نہ ہوں. اس نے وعدہ کیا کیا اللہ نعوذ باللہ غضب والا کر سکتا ہے, نعوذ باللہ وہ غلط فرما. مانگو اس سے مانگو, ہزار رزق مانگو, خیر و عافیت مانگو, خصوصی دعا فرمائیں. ضروریت وقت ہے ہمارے مولانا آصف صاحب کے نوجوان جو بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہوش ملا ہے, اللہ تعالیٰ اسے میرے اللہ امام زمانہ کے صدقے میں علی رضا کو اس سے عطا فرمائے. ان کے والد صاحب, ان کی والدہ تو میرے اللہ اس پریشانی سے نجات دے. تو یہ دعا ہے اللہم ربنا, خدا شناسی. تمام دعائیں میں معصومین علیہ السلام کی خدا شناسی کی طرف متوجہ کرتی ہوں. معمولاً یہ قرآن مجید میں دعا کا آغاز رب کے نام سے ہوتا ہے, جیسے ربنا اغفر لی رب ارحمہما کما ربیانی. اکثر عموماً جو ہے قرآن کے اندر بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعائیں جو رب کے اسم سے شروع ہوتی ہے, رب کے نام سے شروع ہوتی ہے, میرے اللہ تعالیٰ رب. تو اللہم ربنا اسی طرح. پھر یہ ہے کہ اپنی انسان حاجت کے ساتھ دعائیں کو پڑھتا ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں حاجت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے, اور مناسب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے اسے پکارا جائے, اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے اسے پکارا جائے, اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اسے یاد کیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدایا مجھے آسمان سے کھانا نازل فرما تاکہ مشرکین جان لیں کہ یہ کوئی سادہ کام نہیں بلکہ ایک معجزہ الہی ہے. بس اس لحاظ سے جیسی دعاؤں کی مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا, اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امن و سلوہ عطا فرما دے تاکہ یہ لوگ مشرکین جان لیں. اور اس کے علاوہ خدا یعنی خدا شناسی, دعاؤں کے اندر ہی خدا شناسی ہے. امام زین العابدین اسلام کی دعائیں پڑھی اسی طرح کی دعائیں ہیں. چھٹے امام علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. منتظر شخص کو بعض تعلیمات اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے, جن میں سے سب سے پہلی چیز شناخت ہے, اور انسان کو باقی دوسرے موجودات پر جو امتیاز حاصل ہے وہ معرفت اور شناخت. اور معرفت اور شناخت کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سی آیات اس معرفت اور شناخت کو حاصل کرنے کی طرف انسانوں کو دعوت دی ہے, اور ان لوگوں کی جو اہل تفکر و تدبر نہیں ہے سختی کے ساتھ توبیخ و مذمت ہوئی, اور قرآن نے ہمیں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے جو شناخت اور معرفت نہیں رکھتے. ہے جنہوں نے پتہ ہی کوئی کیسے کہا ان سے منع کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن, بھائی ان کی پیروی نہ کریں. ولا تقف ما ليس لك به علم, اور اس کے پیچھے نہ پڑ جائے جس کا تجھے علم نہیں ہے. وہ لوگ جو بغیر کسی شناخت اور معرفت کے کوئی راستہ. اب انتظار کرنے والا شخص جناب کسی کا محبوب معشوق عاشق ٹائم دیتا ہو جناب میں فلانے ہوٹل میں فلان جگہ پہ یا آپ کے گھر میں فلان ٹائم پہ آؤں گا. یہ بندہ ہو گیا لیٹ. جب لیٹ ہوا 10-20 منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ بندے کو بے چینی ہوتی ہے, بے چینی. منتظر انتظار کرنے والے شخص کو بے چینی ہوتی ہے. یا کسی مہمان نے آنا تھا کراچی سے, باہر ملک سے, کسی عزیز نے آنا تھا, کسی بہن بھائی نے آنا تھا, ماں باپ نے آنا تھا, کسی دوست نے آنا تھا, پہنچی فلیٹ پہنچی نہیں, پتہ کرو بھائی کی ہوا. امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کرنے والے ہم لوگ ساری زندگی گزر گئی, ایک دفعہ بھی انج نہیں پڑا اپنے نام سے. کیا خیال ہے, کتنی شناسائی اور کتنی محبت ہے. بلند آواز میں
وہ لوگ جو بغیر کسی شناخت اور معرفت کے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں اور کوئی عمل انجام دیتے ہیں، انہیں گونگے اندھے سمجھتے ہیں جو تدبر و تفکر نہیں کرتے ہیں۔ معرفت اور شناخت کی ضرورت کے بارے میں مولا کائنات نے اپنے صحابی قمیل کو جو بیان فرمایا تھا وہ بہت ہی قابل توجہ فرمایا۔ یا قمیل ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفہ، اے قمیل کوئی بھی حرکت انجام نہیں پاتی ہے مگر یہ کہ تمہیں شناخت اور معرفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنا اس کی معرفت کی ضرورت ہے، شناخت کی، کوئی بھی عمل کرنا ہے اس کی معرفت کی ضرورت ہے، شناخت کی ضرورت ہے۔ بغیر معرفت اور شناخت کے وہ بیکار ہے، کیونکہ مولا کرما ہے کیونکہ معرفت اور شناخت ہمارے اعمال کو قیمتی بناتے ہیں۔ اسلام میں ہمارے اعمال اور عبادات کے درجات ہماری معرفت سے وابستہ ہیں۔ جتنی ہماری معرفت زیادہ ہوگی اتنی ہی ہماری عبادت کا درجہ بلند ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو اصول دین کی معرفت منتظرین امام علیہ السلام کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس نقطے کے پیش نظر کہ سب سے پہلا راستہ جو یہ ہے وہ دعائے مہدوی زندگی کے لیے معین کرتا ہے، دعائے مہدوی زندگی کے لیے، اور وہ خدا شناسی ہے، کیونکہ اس دعا کی ابتدائی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے اوصاف سے جو بھی امام زمان علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خدا کی معرفت حاصل کرے۔ اور امام زمان کی غیبت کے زمانے میں اس دعا کو پڑھنے کی سفارش ہوئی۔ کون سی دعا؟ دعائے احد، دعائے احد۔ اب جس کے بغیر، جیسے اب ایک جملہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک، خدایا مجھے اپنے نفس کی پہچان کر، اگر ایسا نہ ہوا تو میں آپ کے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا۔ پہلے مجھے اپنے نفس کی پہچان کروا ہے پروردگار، اس کے بعد پھر تیرے رسول کو بھی پہچان پاؤں گا، تیرے امام کو بھی، اور تجھے بھی پہچان پاؤں گا۔ پہلے نفس، ضرور انسان کے اندر موجود ہے، نظر نہیں آتی ہے، ظاہراً نظر نہیں آتی، غیر ہے، موجود ہے۔ یہی وقت کی حجت اور وقت کے امام کائنات، امام فرماتے ہیں کہ وقت کے امام اس عالم دنیا کائنات کی روح ہوتے ہیں۔ اس کائنات کا چلنا، اس نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات اور اس عالم کی روح امام زمانہ حجت خدا باقی موجود ہے۔ خدا کو پہچاننا امام کو پہچاننے کے مقدمہ ہے۔ خدا کو پہچاننا امام، اگر خدا کو پہچانے گا تو امام کی معرفت، کیونکہ اگر کوئی شخص امام زمانہ کو پہچاننا تو ضروری ہے کہ وہ پہلے خدا کو پہچانے اور توحید کو پہچانے، امام مہدی کی حقیقی منتظرین میں سے ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری یہ انشاءاللہ تعالی دعائیں ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے کہ رجال المؤمن عرف اللہ حق معرفت وهم انصار المہدی یوم الزمان، اور خدا کی وحدانیت پر ایمان کامل رکھتے ہیں جیسے هم الذین وحدوا اللہ تعالی حق توحید، اس لیے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ لوگ اطاعت الہی میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اور یہ انا معصومین نے بیان فرمایا، توجہ رہیں دعا کی طرف۔ پروردگار عالم بحق امام زمان علیہ السلام، میرے اللہ ہمارے ہمیں وقت کے امام زمان علیہ السلام کی معرفت و آشنائی۔ پروردگار عالم بحق آج کے دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، برائے رحمت کا نزول فرما، آسانیاں پیدا فرما، میرے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، علی رضا نوجوان بچے کو شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم حاضرین کے سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، سب مومنین جہاں جہاں پوری دنیا میں آباد ہیں حفظ و امان عطا فرما، میرے اللہ دنیا آخرت کی عافیت و خیر و بھلائیاں نیکیاں عطا فرما، میرے اللہ حلال رزق عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، دنیا آخرت کا رزق عطا فرما، خیر عطا فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کو کامیابیاں عطا فرما، بچوں بچیوں کے مسائل کو حل فرما، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم
बिहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, बिहक़ इमाम ज़मान इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तारीफ़ कर। इस मुल्क के पाकिस्तान के मसाइल को हल कर, मुल्क पाकिस्तान के वासियों की मुश्किलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ولا سيدات نساء العالمين قد خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان وأحيا آثار البدء والدنيا هذا بقية الشرك والإيمان حاصل الفرع والبغي والشتاء السلام وعلى آباء الكرام ما اتصلت الليالي عليها. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. बरदीगा हरबे सलाम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير من حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله. أنت المسلم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين لما يحكموا به وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وإذا رأوا تجارة أو لهوا فانظروا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام شفاعته يوم الورود. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك ربنا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمكنه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى بحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بجاه محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
वअज्जिल फरजाल मुहम्मद। सलवात शाबान मुअज़्ज़म जो है हर रोज़ पढ़ने वाली और जो ज़वाल के वक़्त ज़ोहर में पढ़ी जाती है वो इंशाअल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على محمد وآله شجرة النبوة والنور ومسار المختلف الملائكة وبعد العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد من كل الجوارح في الجدد الغامرة يا من ركبها ويا من تركها المتقدم لهم مال والمتأخر ولهم زاهد واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد الكافي الحسين وغياث المستقيم وملجأ العارفين واسمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة قصيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد الآن وقضاء الحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الخيار الذين أوجبت حقوقهم وما استطعتم ولاية. اللهم صل على محمد وآل محمد قلبي تعالى ولا تقلني بمعصيتك وارزقني مواساة من ذكرت علي من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حفظت من قدر الرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه طقوبا يقضي قراره وإضاءه إلى محل إمامي. اللهم فإننا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة الذي اللهم واجعل لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك محيا واجعلني له متبعا حتى إذا يوم القيامة أني راضيا عن ذنوبي غازيا قد أوجدتني منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. اللهم صل على محمد इमाम ज़मान की ज़ात को बुलंद आवाज़ में